تو ایک ماہی گیر، یہ جو لوگ مچھلیاں پکڑتے ہیں، اللہ کے اوپر اس کا یقین، اس کا توکل بہت ہی پکا، اور یہ چیز اس کے مرشد نے اس کو سکھائی ہوئی تھی کہ اللہ تعالیٰ کی ذات بہتر سبب پیدا کرنے والی ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات رازق ہے۔ اب ایک دن ایسے ہوا کہ وہ مچھلیاں پکڑنے کی غرض سے ایک ندی پہ گیا، جا کے جال پھینکا، جال نکالا کوئی مچھلی نہیں، پھر پھینکا، پھر نکالا کوئی مچھلی نہیں، پھر پھینکا، پھر نکالا، پھر کوئی مچھلی نہیں۔ شام تک کئی بار جال پھینکا، کئی بار جال نکالا، لیکن شام تک اس کے جال میں کوئی مچھلی نہیں آئی۔ شام کو مغرب کا ٹائم، اس نے جال نکالا، کندھے پہ رکھا، وہی توکل، وہی یقین کہ کوئی بات نہیں، آج مچھلی نہیں آئی تو اللہ تعالیٰ کی ذات کوئی اور سبب پیدا کرے گی، چونکہ رزق تو اسی کی ذات نے دینا ہے۔ تو مغرب کے بعد عشاء بھی ہو گئی، اور بھوک کا یہ عالم تھا کہ پیٹ میں چوہے ناچ رہے تھے۔ اب اللہ تعالیٰ کی ذات کو شاید اس کا یہ جو توکل والا انداز تھا، یقین والا انداز تھا، بہت پسند تھا، اور اللہ تعالیٰ کی ذات شاید اس کو آزما رہی تھی، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو آزما رہا تھا، حالانکہ گھر کے اندر کافی چیزیں اور بھی تھیں، وہ کوئی نہ کوئی اور بھی ارینج کر سکتا تھا، لیکن نہیں، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو آزما رہا تھا کہ کہیں نہ کہیں سے سبب بنے گا۔ ابھی گلے شکوے ختم ہوئے تو دروازے کے اوپر دستک ہوتی ہے، کوئی پڑوسی صاحب ایک ڈش پکڑی ہوئی ہوتی ہے، اس کے لیے کچھ کھانے کے لیے لے کے آتے ہیں، تو ساتھ معذرت بھی کرتے ہیں کہ بھائی معاف کر دینا، میں نے آپ کو ایک پیغام دینا تھا صبح، لیکن کسی وجہ سے میں آپ سے مل نہیں سکا، تو وہ پیغام میں اب دے رہا ہوں۔ تو پیغام یہ تھا کہ جو فلاں فلاں ندی ہے، اس کے اندر جو مچھلیاں ہیں، ان میں کوئی خاص قسم کا ایک وائرس ہے جو مختلف بیماریوں کا سبب بنتا ہے، اور وہ جو بیماریاں ہیں وہ جان لیوا ہیں۔ تو گاؤں والے جو ہیں انہوں نے ارادہ کیا ہے کہ آج کے بعد ہم لوگ اس ندی سے مچھلیاں نہیں پکڑیں گے۔ تو میں نے سوچا شاید آج آپ نے مچھلی نہیں پکڑی ہوگی، آپ بھوکے ہوں گے، تو میں آپ کے لیے کچھ کھانے کے لیے لے جاؤں اور پیغام بھی دے دوں۔ اب یہ پیغام دے کے وہ تو چلا گیا، جن کے وہ جو پڑوسی ہے وہ تو چلا گیا۔ تو اگلے دن تو وہ فجر ہوئی، صاحب اٹھے، نماز ادا کی اور سیدھا اپنے مرشد کے پاس سارا واقعہ سنایا کہ میں نے اتنی بار جال پھینکا، کوئی مچھلی نہیں آئی، شام کو میں اتنی دیر بھوکا رہا، کوئی وسیلہ نہیں بنا، کوئی سبب پیدا نہیں ہوا، میں نے اللہ تعالیٰ کی ذات کو کل بڑا ہی آزمایا۔ اب مرشد حکمت والے تھے، بزرگ تھے، سنتے رہے۔ جب صاحب کی باتیں ختم ہوئی، یعنی کہ اس ماہی گیر کی باتیں ختم ہوئی، تو مرشد نے فرمایا کہ تو کون ہوتا ہے؟ اس ذات کو آزمانے والا، خوبیاں تم میں تھی، وہ ذات تو چیک کر رہی تھی کہ یہ خوبیاں کتنی پختہ ہیں، کتنی پکی ہیں، تمہارا یقین کتنا پکا ہے، تمہارا توکل کتنا پکا ہے، تیری اتنی اوقات کہاں کہ تم اس ذات کو آزمائے۔ لیکن یہ جو آپ نے سارا مجھے ماجرا، سارا قصہ آپ نے سنایا ہے، اس میں تو تمہارا ہی فیلئر ہے، تم تو اس امتحان میں فیل ہوئے۔ تو اللہ کے اوپر جو توکل ہوتا ہے، جو یقین ہوتا ہے، وہ کسی آزمائش کے لیے نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ کی ذات کو آزمانے کے لیے نہیں ہوتا، حالانکہ یہ حق صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے پاس ہے کہ وہ اپنے بندے کو، یعنی کہ مومن کو، جس طرح سے چاہے، جب چاہے آزمائے۔ تو ایک ہی چیز ہوتی ہے، اکثر وہ گلے کا سبب بھی بنتی ہے، اور اکثر پھر وہی چیز جو ہوتی ہے وہ شکر کا سبب بھی بنتی ہے۔ تو ایک دن حضرت ساتھی رحمۃ اللہ علیہ کہیں جا رہے تھے، تو راستے میں کوئی پتھر، کوئی کنکر ان کے پاؤں میں چبھ گیا، اور اس چبھن کی وجہ سے، یعنی کہ اس پتھر کی وجہ سے ان کے پاؤں میں کوئی معمولی زخم ہو گیا۔ تو فوراً سے اللہ سے گلہ کیا کہ اللہ، میں تیری زمین پہ پھر رہا ہوں، آپ نے یہ زندگی مجھے کیسی دے رکھی ہے کہ پیروں میں پہننے کے لیے جوتا تک نہیں ہے۔ آگے جاتے ہیں کیا تیرتے ہیں کہ ایک ایسا بندہ جس کے پاؤں ہی نہیں ہے، چل وہ بھی رہا ہے لیکن ہاتھوں کے بل، فوراً سے سجدے میں گرتے ہیں، اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، کم از کم آپ نے مجھے جوتا تو نہیں دیا لیکن پاؤں تو دیے ہوئے ہیں۔ اللہ حافظ۔